پیارے دوستو، قارون کے خزانے کے بارے میں آپ نے تاریخی حکایات اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ قارون وہ شخص ہے جس کا ذکر اسلامی اور اسرائیلی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہ امیر ترین شخص تھا جس کے خزانوں کی چابیاں 300 اونٹوں اور ہچروں پر لادی جاتی تھیں اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ دوستو، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسور کا بیٹا تھا، یعنی آپ کا چچا زاد بھائی تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں توریت کا بہت بڑا عالم تھا، بہت اچھی آواز کا مالک تھا اور بہت خوبصورت آواز میں توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ بہت ہی ملنسار با اخلاق انسان تھا، اس لیے لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں اس طرح کیا گیا ہے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ دولت ہاتھ آتے ہی قارون اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تاکید کی تو قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا۔ وہ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی بہت بڑا دشمن بن گیا، اور بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ موسیٰ زکوٰۃ کے بہانے تمہارے مالوں کو چھیننا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس نے ایک خبیث، گندی اور گھناونی چال بھی چلی کہ ایک عورت کو بہت سا مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ قارون نے ساری قوم کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے۔ قارون نے کہا کہ اگر یہ کام آپ نے ہی انجام دیا ہو تو پھر؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس خدا کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی سے دریا پار کرا کر فرعون سے نجات بخشی، سچ سچ بتا واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی۔ اس نے سارے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے پر آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ میں گر پڑے اور سجدہ میں دعا مانگی کہ اے اللہ، قارون پر اپنا غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔
तो कारून एकदम घुटनों तक ज़मीन में दंस गया। ये देखकर कारून रोने बिलबिलाने लगा और कराबतों रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आप अलैहिस्सलाम ने कोई परवाह न दिखाई, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन के अंदर दंस गया। दो मनहूस आदमी जो कारून के साथी थे लोगों से कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए दंसाया है कि वो कारून के मकान और इसके ख़जानों पर कब्ज़ा कर ले। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन में दंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था और इसका सारा ख़जाना सभी कुछ ज़मीन में दंस गए और ज़मीन का शिगाफ दोबारा से बंद हो गया। दोस्तों, इस इबरतनाक वाक़े से हमें ये दर्स मिलता है कि अल्लाह ताला के दिए गए माल और दौलत पर कभी गरूर और घमंड नहीं करना चाहिए। अपने माल की ज़कात अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और जब वो चाहता है वो छीन भी सकता है। इसलिए हमें तवाज़े और इनकसारी की आदत रखनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।